حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ کا کام تھا جلانا، اس کی خاصیت ہے، اللہ نے اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی تو حضرت ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا، بلکہ اللہ نے اس آگ کو جس کا کام جلانا تھا حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا، بالکل ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی، حضرت ابراہیم کو اس میں مزہ آنے لگا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ تو آگ کی خاصیت ہے جلانا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا تو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی گئی اور پوری طاقت سے حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا تو حضرت اسماعیل کی گردن نہیں کٹی۔ تو ہم اسباب اختیار کریں، اللہ کا حکم ہوگا ہمارا وہ کام ہو جائے گا، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا ہم لاکھ تدبیر کر لے وہ کام نہیں ہوگا۔ تو ہمارا کام ہے اسباب اختیار کرنا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں، کچھ حرکت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے علم میں اس کام کا ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور اللہ کے علم میں نہیں ہونا ہوتا تو ہم تدبیریں اختیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی بیمار ہو جائے اور اس کے بعد کہے کہ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، وہ دوا نہ کرے، علاج نہ کرے، تو وہ آدمی بیوقوف ہے۔ بہت سے لوگ ہیں سالوں سال دوائی کھا رہے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا، ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، وہ تندرست نہیں ہو رہے ہیں، شفا نہیں مل پا رہی ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں بیمار ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک دو خوراک دوائی دی، کھایا اور ٹھیک ہو گئے، الحمدللہ تندرست ہو گئے، شفا مل گئی۔ تو ہمارا کام ہے اسباب اختیار کرنا، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرنا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے، ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا گیا بس ہم اس کام کو کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف جگہوں پر توکل کا حکم فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے اللہ پر وہ بھروسہ کرے۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی مختلف روایتوں کے اندر توکل کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی یہ کر کے دکھایا کہ جب ضرورت پڑی آپ نے سبب اختیار کیا، دنیاوی اسباب کو اپنایا اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھا۔ تو ہمارے اور آپ کے بھی ذمہ یہی ہے کہ ہم بھی دنیا کے اندر جو اسباب ہیں ہماری حفاظت کے لیے، اور اسی طریقے سے جو بھی ہماری ضروریات ہیں اس کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں ہم اس سبب کو اختیار کریں، اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں کہ ہونا وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی، لیکن ہمارا جو کام ہے ہم اپنے اس کام کو کریں۔